السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق علیہ۔ ابھی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 96 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حدیث میں ایک صحابیہ کا نام آیا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام سلیم، ان کا نام رمیصہ بنت ملحان ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ان کی والدہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام سلیم۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مالک بن نصر سے ہوئی تھی۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی اور پھر اپنے شوہر کو اسلام پیش کیا، تو ان کے شوہر مالک بن نصر ناراض ہو کر کے مدینہ سے نکل گئے، شام چلے گئے، اور وہیں شام میں اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی پھر وہ دوبارہ مدینہ واپس نہیں آ سکے۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو ان کے سامنے شادی کا پیغام آیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کا پیغام بھیجے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، با اخلاق آدمی ہو، تمہارا پیغام رد نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ مشرک ہو اور تمہاری ہماری شادی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو میں تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت پر، یا ان کے اس کلام پر، اس گفتگو پر، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف آمادہ ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا دی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ان ام سلیم وهي امرأة ابی طلحہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم وهي امرأة ابی طلحہ، اور یہ ابو طلحہ انصاری کی بیوی،
وہی اور یہ امراۃ عورت ابو طلحہ کی عورت، ابو طلحہ کی عورت مطلب ابو طلحہ کی بیوی، قالت وہ کہتی ہیں، ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت ام سلیم جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحی، یستحی کہ معنی ہوتا ہے شرمانا، حیا کرنا، شرم کھانا، لا یستحی شرم نہیں کھاتا، حیا نہیں کرتا، ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، من الحق حق سے، حق بات کو بیان کرنے سے، یعنی جو اچھی بات ہے، حق بات ہے، اس کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا ہے، لیکن کہاں نہیں شرماتا ہے؟ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیا ہے، شرم کھانا، شرمانا، حیا کرنا۔ ان ربکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ربکم حی کریم ستیر، بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، کرم والا ہے، مہربان ہے، اور بندوں پر پردہ ڈالنے والا، ستیر ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت حیا، یعنی اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ اور یہاں جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، تو نفی کس چیز سے ہے؟ حق بات کو بیان کرنے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، یعنی حق بات کو بیان کر دیتا ہے۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا عورت پر غسل ہے؟ فہل تو کیا، علی المرأتی عورت پر، من غسل غسل ہے، اذا جب، احتلمت اسے احتلام ہو جائے، اذا احتلمت جب اسے احتلام ہو جائے، یعنی عورت کو احتلام ہو جائے۔ فہل علی المرأتی من غسل، کیا عورت پر غسل کرنا واجب ہے یا وہ غسل کرنا ہے؟ اذا احتلمت جب اسے احتلام ہو جائے، یعنی منی کا خروج ہو جائے، سیمن نکل جائے۔ دیکھیے عورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ سوال کر رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے حق بات کو بیان کرنے سے، لہذا میں بھی نہیں شرماؤں گی، میرا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال پوچھنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کیا عورت پر غسل کرنا ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ احتلام کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی سویا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے، جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے، مطلب ہم بستری کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، خواب کی بات ہے، اور اسی خواب کے دوران اس کی منی نکل گئی، منی کا خروج ہو گیا، تو اب منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں منی کیسے نکلی ہے؟ کیونکہ آدمی کا عمل خود کا نہیں ہے، یعنی اس کے ہوش حواس میں، اس کی موجودگی میں یہ عمل نہیں ہوا ہے، اس نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ خواب کا معاملہ تھا۔ تو منی کا خروج ہو جائے شہوت کے ساتھ، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری میں ہو، چاہے خواب میں ہوا ہو یا بیداری میں ہوا ہے، منی کا خروج شہوت سے ہو گیا تو پھر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا، کہا فہل علی المرأة من غسل، فہل منے تو کیا،
فا مانے تو، حل مانے کیا، فہل تو کیا، علی المرأتی عورت پر، علی مانے پر، المرأة مانے عورت، جمع نساؤن، المرأة المرأة عورت، جمع نساؤن، علی المرأتی عورت پر، من غسل، من مانے سے، غسل مانے غسل، اذا احتلمت، احتلمت، احتمل يحتمل احتمال، باب افتعال سے احتلام ہونا، یعنی خواب میں وہ چیز آدمی دیکھے یا کرے جس کا تعلق جنسی تعلقات سے ہو، ہم بستری سے ہو، اور پھر احتلام ہو جائے، مطلب منی کا خروج ہو جائے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ یعنی خواب کی حالت میں سیمن نکل جائے، منی کا خروج ہو جائے، اس کو احتلام کہتے ہیں، اس کو انگلش میں نائٹ فال کہتے ہیں۔ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، یعنی احتلام ہونے کی صورت میں غسل کرنا پڑے گا۔ اذا رأت الماء، اذا رأت الماء، اذا مانے جب، رأت مانے دیکھنا، الماء مانے پانی، پانی سے مراد کیا ہے، سیمن، منی۔ اذا رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھے۔ دیکھیے ہماری شریعت بالکل حقائق پر ہے، بالکل واضح اور کلیئر تعلیم، شک ظن شبہ پر نہیں۔ غسل کب واجب ہوگا؟ جب وہ پانی کو دیکھ لے، منی کو دیکھ لے، یعنی سیمن نکل چکا ہے، اب اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، سب کام ہو گیا ہے، لیکن کپڑا خراب نہیں ہوا ہے، منی کا خروج نہیں ہوا ہے، بیدار ہوا، چیک کیا، اس کا کپڑا، اس کا لباس سیف ہے، یعنی سیمن نہیں نکلا ہے، منی کا خروج نہیں ہوا ہے، اس پر غسل نہیں، جبکہ وہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے، جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے، لیکن بیدار ہونے پر وہ چیز نظر نہیں آئی، سیمن نہیں ہے، منی کا خروج نہیں ہوا ہے، غسل نہیں کرنا ہے۔ غسل کب کرنا ہے؟ جب وہ پانی کو دیکھ لے، اذا رأت الماء، جب پانی کو دیکھ لے، جب پانی نکل گیا، پانی دیکھ لیا، تب اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا وہی امرأة بطلحہ قالت یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم جو حضرت ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہیں، عورت ہیں، قالت انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے۔ یعنی میں کچھ ایسی چیز آپ سے پوچھوں گی جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب حق بات سے نہیں شرماتا ہے تو مجھے بھی شرم نہیں۔ کیا سوال تھا؟ فہل علی المرأة من غسل، کیا عورت پر غسل کرنا ہے؟ اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے، جب اسے احتلام ہو جائے۔ قال نعم، آپ نے کہا جی ہاں، اذا رأت الماء، جب پانی کو دیکھ لے، یعنی جب احتلام ہو جائے، سیمن نکل جائے، منی کا خروج ہو جائے، تب اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہی حکم دونوں کے لیے کہ جب احتلام ہو جائے یعنی سیمن نکل جائے تو منی کے نکلنے کی بنیاد پر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ پہلی بات کیا معلوم ہے؟ دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ جو مسائل ہیں، جو دین کی متعلق باتیں ہیں، ہمارے روزمرہ سے جس کا تعلق ہے، جیسے غسل ہے، عورت کے مخصوص مسائل ہیں، تو جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، دین کی تعلیم، اس کا سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس چل کر آنا چاہیے۔ دیکھیں، تو ام سلیم کا مسئلہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور سوال کی،
معلوم کیا ہوا؟ مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہے، ہمیں علماء کے پاس جانا ہے، ہمیں علماء کے پاس چل کے جانا ہے، دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا، دین سیکھنے کے لیے چل کر جانا، یہ مطلوب ہے۔ تو علماء کے پاس چل کر کے جانا، ان سے رابطہ کرنا، ان سے پوچھنا، یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواتین کو بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے، یعنی خواتین ایسا نہیں کہ وہ الگ ہیں، ان کو بھی دین سیکھنا ہے، ان کو بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، انہیں بھی دین جاننا ہے۔ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کرتی تھی، پوچھتی تھی، سوال کرتی تھی، دین سیکھتی تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے اپنا سوال پیش کرتی تھی اور علم حاصل کرتی تھی۔ تو خواتین کو بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کا علم سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دین کا مسئلہ ہے، دین کی بات ہے، اس کو سیکھنا ہے، شرمانا نہیں۔ جو شرمائے گا وہ کیا سیکھے گا؟ دیکھیے، شرمانا حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حیا محمود، ایک ہے حیا مذموم۔ حیا محمود کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو شرمانا چاہیے، جہاں شرمانے کی جگہ ہے، جہاں شرمانے کی جگہ ہے، بڑوں کی مجلس میں نہ بولنا، ہر بات کو زبان پہ نہ لانا، شرم کھانا، یہ اچھی بات ہے، یہ حیا مطلوب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا مذموم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے، یعنی دین کا علم سیکھنے میں آدمی یہ کہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، دین کا علم سیکھنے میں شرم و حیا رکاوٹ بن جائے، تب یہ کیا ہے؟ حیا مذموم ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے۔ شرمانا اچھی چیز ہے، لیکن دین کا علم سیکھنے کے واسطے شرمانا یہ غلط بات ہے، اس پر گناہ ملے گا۔ یعنی اگر آدمی کو اس کو حاصل کرنا ہے اور دین کا علم ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زبان پہ کیسے لائیں، کیسے سوال کریں، مجھے شرم آ رہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے دین کے اس علم سے وہ محروم ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ ان معاملات میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے وہ دین کے معاملے میں وہ کوتاہ ہو جائے، تو اب وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ طہارت کا مسئلہ ہے، پاکی کا مسئلہ ہے۔ اب ایک آدمی ناپاک ہو گیا، کب اس کو غسل کرنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، عورت ہے ناپاک ہو گئی، کب اس کو ناپاکی ہوتی ہے، کب اس کو کیسے نہانا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، ناپاکی کیسے دور کرنا ہے۔ اب اگر نہ سیکھے، اس میں سستی کرے، تو اب پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں اگر سستی کر رہی ہے، کوتاہی کر رہی ہے، تو کتنا بڑا وہ گناہ کر رہی ہے، کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے کہ جو چیز سیکھنا ضروری ہے اس میں شرم و حیا کی وجہ سے آدمی نہیں سیکھ رہا ہے، یا عورت نہیں سیکھ رہی ہے، اور پھر وہ ناپاکی میں ہے، یا جہالت میں ہے، یا خرابی میں ہے، کوتاہی میں ہے، جس کے نتیجے میں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ کہ دین کا علم سیکھنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب سیمن نکل جائے خواب میں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا کا ثبوت، یعنی اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے، صفت حیا کا ثبوت۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری شریعت بالکل حقائق پر قائم ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین بالکل حقائق پر مبنی ہے، اس میں شک، شبہ، ظن، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ غسل کب واجب ہوگا؟ جب وہ اپنی نگاہوں سے دیکھے گا کہ مطلب سیمن نکل گیا ہے، مطلب یہ کپڑا خراب ہو گیا ہے، اس کے کچھ اثرات ہیں، اس کی اسمیل ہے، بدبو ہے، نظر آ رہا ہے، کپڑا سخت ہو گیا ہے، تب غسل کرنا واجب ہوگا، محض شک کی بنیاد پہ نہیں۔ ہماری شریعت حقائق پر مبنی ہے۔ نویں اور آخری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام بہت متواضع تھے، بہت خاکسار تھے۔ دیکھیے، آپ نے عورت کے سوال کا آپ نے جواب دیا، آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور وہ مسائل جس کو ہم مخصوص کہہ لیں کہ جس میں عام طور پر لوگ سوال کرنے میں جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کو بیان کیا، یہ تواضع کی نشانی ہے،
یہ خاکساری کی نشانی ہے. یہ عام طور پر آدمی اس کو بیان نہیں کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. تو شرمانا بھی ہے، لیکن کہاں جہاں اس کی جگہ ہے، جہاں اس کی مناسبت ہے، اور جہاں بیان کرنا ہے وہاں بیان کرنا پڑے گا، وہاں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.